حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کا ذکر کچھ یوں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے، مگر لوگوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے بہت غلط ہے، اور وہ بس زبان ہے اور زبان کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کو دل دکھاتی ہے اور لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا فطرہ، یہ اس کے خیرات اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار میں ایک پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے نماز میں کمی کرتی ہے، نماز بھی پوری کی ادائیگی نہیں کرتی، زکوٰۃ فطرانہ خیرات بھی پورا ادا نہیں کرتی، مگر لوگوں کے ساتھ وہ بھلے مانس ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جو نماز کی ادائیگی کا یقینی نہیں بناتی، وہ فرض خدا کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ مقروض ہے، اللہ کا قرض اس پر ادا کرنا لازم ہے اور خدا کا فرض اس پر قرض ہے، قرض کی ادائیگی لازمی ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جو صدقہ خیرات کرتی ہے، اگر اس کی زبان سے اہل علاقہ، اہل محلہ اور پڑوسی خوش ہیں، راضی ہیں، تو وہ یقیناً جنت میں جائے گی۔ تو اس کا مقصد یوں نکلا کہ انسان جتنا بھی کوشش کرے تو اپنے عزیز و اقربا، رشتہ داروں کو اور پھر بالخصوص پڑوسیوں کو راضی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی اور تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے میل جول رکھنا چاہیے، تاکہ میرے نبی لجپال سرکار کا فرمان بھی پورا ہو جائے اور پھر اسی کے تحت وہ عمل کرنے کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے اس پر بھی مکمل طور پر عبور حاصل کر سکے اور اسے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ اسی لوگوں کے لیے، ان خوش بخت لوگوں کے لیے مبارک ہے اور وہی لوگ بہترین پرہیزگار متقی کہلواتے ہیں۔